بہت شکریہ عرفہ. بات یہ ہے کہ گندم تو پیدا ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جون تک کٹائی ہوتی ہے. جون کا مطلب ہے جی 1.5-2 مہینے پہلے تک. جو آپ کے ادھر ایک تو سندھ میں ہے نا, وہاں اپریل تک کٹائی ہو جاتی ہے. باقی جو اگر آپ یہ پوٹوہار کا ریجن آ جائے یا آپ کا گلگت, جو اوپر جاتے ہیں گندم ذرا دیر سے پر پکتی ہے تو پنجاب. کٹائی وہاں دیر جی سے ہوتی ہے. تو یہ شاید, ہاں جی بالکل اسی طرح ہے. اب اتنا بڑا بحران آنا, تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی, آپ مس مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں بدعنوانی بھی کہہ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں مطلب کہ شامل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی نہیں ہو سکتی کہ نمبر ہی غلط. نہیں, نمبر اتنے غلط نہیں ہو سکتے. اچھا, وہ ٹھیک ہے دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو نہیں, انڈرسٹینڈ کہ بالکل نہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. کوئی حساب کتاب میں اور گڑبڑ آپ ہوگی, حیرانگی غلطی ہو کی, گئی. یہ پی بی ایس کے فگر ہیں کہ لاسٹ ایئر سے لے کر لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اس وقت جو گندم اور آٹے کی جو قیمت ہے 40-45% زیادہ ہے لاسٹ ایئر سے. ہوا کیوں ہے؟ ہوا یوں ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ سے پاکستان میں, اور یہ 70s سے ہو رہا ہے, جی کہ حکومت جو ہوتی ہیں, صوبائی حکومتیں, پاسکو, فیڈرل گورنمنٹ, تمام جو ہے ایک سپورٹ پرائس طے کرتے تھے اور اس کے بعد کسانوں سے وہ گندم خریدتے تھے. صوبوں میں یہ ایشو تھا, اور پنجاب پھر وہ میں سٹور بھی کرتے تھے. جی وہ مختلف جو ہے ذخائر, کیونکہ ہماری سب سے بڑی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہماری ایٹنگ ہیبٹ ہے جی جس میں بالکل. ویٹ اور آٹا سب سے بڑی ضرورت ہے. وہ پنجاب حکومت جو سب سے زیادہ, جو میرے خیال میں 70-75% گندم کی پیداوار پنجاب میں ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, وہاں پر پالیسی شفٹ ہوا. وہاں پر جو نئی حکومت آئی ہے, مریم نواز شریف نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اب پنجاب حکومت صوبائی حکومت نہیں خریدے گی. اور اس کی وجہ ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گندم کی خریداری کے لیے بہت بڑا پیسہ ضرورت ہوتا تھا, سرمایہ, اور یہ بینکوں سے ادھار لیتی تھی صوبائی حکومتیں. یہ ٹریلینز میں ہوتا تھا, کیونکہ صوبائی حکومت نے کوئی اور کام کرنے تھے. ان پیسوں سے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے ہیں, گاڑیاں خریدنی ہیں, جہاز خریدنے ہیں, بیوروکریٹس کو نوازنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلا کٹ یہاں سے لگائیں, سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہوا ہے. اچھا, اس کا فال آؤٹ یہ مجھے نظر آ رہا ہے پہلے طور پر. اب اوپن جب مارکیٹ آپ نے چھوڑ دی تو اس میں ہوا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر نے وہ گندم خریدی ہے اور وہ سٹوریج میں گئی ہے. پاکستان کا وہ جو کلچر ہے, آرٹیفیشل شارٹیج جی کریٹ بالکل, وہ ذخیرہ اندوزی ہے بہت زیادہ. یہ فیکٹر بہت زیادہ ہے اس میں. ٹھیک ہے سر, اگر اب آپ اجازت دیں تو میاں عمیر صاحب کو بھی یہاں شامل کرتے ہیں گفتگو میں, دین ویل کم بیک. عمیر صاحب, آپ نے سنی ثناء اللہ صاحب نے جو بہت بڑی بات میں کہوں گی کی ہے, آپ اتفاق کریں گے ان کے تجزیے سے کہ دس از دا ریزن؟ نہیں, تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا, چونکہ ہوا یہ کہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2015-16 میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ گندم نہ اگائیں بلکہ اس کے ساتھ آئل سیڈز اگائیں, گندم پاکستان میں ایکسٹرا ہے. اس کے بعد اگلے جو آپ 21 تک کوئی گندم امپورٹ نہیں ہوتی تھی. اب 21 کے بعد یہ ماجرا شروع ہوا. آپ دیکھیں کہ ہر سال جو گورنمنٹ اپنے ٹارگٹس بتاتی ہے, بیسیکلی جو سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے پہلے تو جو 3900 روپے 3 سال پہلے جو ریٹ اناؤنس کیا گیا نگران گورنمنٹ کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے وہ 3900 روپے ریٹ نہیں دیا. اس وقت کسان نے 1800 روپے میں بیچی اپنی گندم. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلے سال سی ایم صاحبہ نے باقاعدہ ایک تقریب کر کے اناؤنسمنٹ کی کہ میں آپ کے کسانوں کے نقصان کی ذمہ دار ہوں, آپ گندم بے دھڑک اگائیں. پھر کسانوں نے گندم جب لگائی تو اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ کسان کی گندم 2200-2300 روپے میں بکتی رہی. اور یہ یہاں تک ہوا کہ اس کے اینڈ پہ جب چلی گئی تو جس کی 2900 بکی اس پہ ایف آئی آر ہوئی کسانوں پہ کہ آپ 2800 سے زیادہ ریٹ پہ نہیں بیچ سکتے. پھر یہ کیا گیا کہ ہر ڈی ریگولرائز تو آپ نے کر دیا گندم کو, لیکن ہر تحصیل پہ, ہر ضلع پہ چیک رکھا گیا, صوبے پہ چیک رکھا گیا. آپ دیکھیں نا, پنجاب ایک فوڈ باسکٹ کہتے ہیں, اور پنجاب نے تو پورے پاکستان میں, بلوچستان میں گندم تو نہیں ہوتی, یا سندھ میں تو بہت کم ہوتی ہے, کے پی میں گندم نہیں ہوتی. گندم تو سارا فوڈ تو یہی سے جانا ہے نا. تو انہوں نے سسٹم کو پہلے سارے کو خراب کیا, اور پھر اس کے بعد جب کسانوں نے بھی بالکل لگانی چھوڑی ہے, کیونکہ جب ہر دفعہ نقصان ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں نا وہ گندم نہیں لگائیں گے. اور دوسری جو مس مینجمنٹ انہوں نے کی عمیر صاحب کہ معاف آپ کریے نے گا, آپ جو کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے اس میں کسانوں کو دوبارہ کہا کہ آپ گندم لگائیں, میں خریدوں گی, مگر پھر اس سال پنجاب حکومت نے گندم نہیں خریدی.
बिल्कुल नहीं खरीदी, बल्कि कहा कि मैं आपके नुकसान की जिम्मेदार हूं, और नुकसान हुआ किसानों जी को, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो जब इतनी बड़ी एक गवर्नमेंट हो के इतनी बड़ी आप झूठ बोलेंगे, किसानों को चक्कर देंगे, तो फिर वो क्यों गंदम लगाएंगे? ये तो एक आम आदमी को भी बात समझ आती है। और दूसरी जो फिगर्स की बात की जा रही है, आप देखें, इन्होंने टास्क दिए हुए थे, हर डीसी ने प्रोग्राम्स किए, एसीओ ने प्रोग्राम्स किए, किसानों को बुला के कि जी आप गंदम उगाएं, नंबरदारों को टारगेट दिए गए, लेकिन उसके बावजूद गंदम नहीं लगी उतनी जितना इनका टारगेट था। लेकिन हर किसी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए, महकमा ज़राअत ने गलत रिपोर्ट्स दी, जो थे डिप्टी कमिश्नर्स, एसी, उन्होंने, अपनी इंतजामिया ने गलत रिपोर्ट्स ठीक, दी कि हमने जनाब टारगेट अचीव कर लिए। और ये इस वजह से सही ये सही, अब बहरान समझ पैदा आई हुआ बात। है, ये गलत। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।